السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ زائد الف کے متعلق ہے۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ الف زائد، جب ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک اضافی الف جب آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کن صورتوں میں اس کو پڑھنا ہے، جب ملا کے پڑھیں تو پھر کیسے پڑھنا ہے، اگر ہم اس الف کے اوپر وقف کر رہے ہوں تو پھر ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آج کا ہمارا سبق اس کے متعلق ہوگا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے، تاکہ جو اس سبق کے قوانین ہیں اور جو اس میں باریکیاں ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکیں، اور جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو یہ والی جو غلطیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہیں وہ نہ کریں۔ جو عام لوگ قرآن کریم پڑھتے ہوئے غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کو وہ نہ غلطیاں کریں، کیونکہ آپ کو پڑھانے کا، آپ کو سمجھانے کا مقصد ہی یہ ہے۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا اور اپلوڈ کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھیں، جیسے عام احباب پڑھتے ہیں ان سے تھوڑا سا بہتر پڑھیں آپ۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ، جیسے میں نے بتایا کہ زائد الف، اور الف کے اوپر یہ گول سی علامت ہے، اس کو ہم زائد الف کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں قرآن، آئیے اس کے قوانین پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے، سب سے پہلے قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، یعنی گول دائرہ، یہ والا جو گول دائرہ ہے جس کی شکل یہاں پہ بھی دکھائی گئی ہے، اور یہ وہ گول دائرہ ہے، گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہیں، یعنی کب ہم نے اس الف کو پڑھنا ہے اور کب ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا۔ اب یہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک گول دائرہ سا بنا ہوتا ہے الف کے اوپر خاص طور پہ، تو اس دائرے کو جس الف کے اوپر بنا ہوا ہو، یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ والا الف جو ہے وہ زائد ہے، اضافی ہے۔ یہ زائد الف جو ہے یہ قرآن کریم میں ایڈیشنل ہے، جو کہ اصول کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ٹھیک ہوگا، اگر اصول کے بغیر اور قوانین کے بغیر پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ ان 6 کلمات، اب یہ 1 2 3 4 5 6، اور یہ جو 6 کلمات ہیں، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف میں پڑھیں گے، یعنی جب ہم نے رکنا ہو، جیسے وقف کا مطلب یعنی رکنے کی صورت میں، جب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہو، رکنا ہو، تو تب ہم اس الف کو پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں، جب ہم نے لاکن نا کو کسی اور کے لفظ کے ساتھ ملانا ہے، اگلے لفظ کے ساتھ، تو پھر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہے وہ اہم بات جو میں آپ کو پڑھانا چاہتا تھا، کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ اگر ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہوں، یعنی کون سے، اگر الف کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہو تو پھر ہم وہاں پہ پڑھتے ہوئے ہمارا سانس پھول جائے یا ہم یہاں پہ رکنا چاہ رہے ہوں تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی جب ہم نے وقف کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، اس الف کو پڑھیں گے، اور جب ہم نے ملا کے پڑھنا ہے یعنی وصل کی صورت میں تو پھر ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا۔ اور یہ ساتھ نیچے اس کے بتایا بھی گیا ہے کہ یہ پارہ نمبر 15 ہے اور سورۃ الکہف ہے، یہ لفظ جو ہے وہ وہاں پہ آ رہا ہے، یہ پارہ نمبر یہ 21 ہے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 10 ہے، وہاں پہ یہ لفظ ہے۔ یہ سارے ساتھ ریفرنسز وغیرہ جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ الدہر، اور آیت نمبر اس کی 15 ہے، تو یہ آیت نمبر 10 ہے غالباً یہ لکھا ہوا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ کہتا ہے، مختلف جگہ پہ یہ آئے گا لفظ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، وقف کی صورت میں آپ نے پڑھنا ہے، اور وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں آپ کو اس کو نہیں پڑھنا۔ اب اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، تو آئیے یہ میں آپ کو یہ لفظ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، لام کھڑا زبر لا، یہ میں اس کے ہجے کر رہا ہوں، لام کھڑا زبر لا، کاف زیر نون کن، نون زبر الف نا، لاکن نا۔ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ وقف کیا ہے تو میں اس کو لاکن نا، کیونکہ میں نے نون کا آپ کو بتایا تھا کہ جب نون کے اوپر شد آ رہی ہو تو ہم نے وہاں پہ غنہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں لاکن یہ غنہ کر رہا ہوں، یعنی ناک میں آواز لے کے جا رہا ہوں، تو اس لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز جو ہے آج کے سبق کے حوالے سے، زائد الف کے حوالے سے، یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ میں
وقف کر رہا ہوں، رک رہا ہوں، اس لیے میں لیکن نا اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے الف کو پڑھ رہا ہوں ساتھ۔ اس کے بعد آئیے اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ الف زبر ضا، الضا پیش زو، الضو، نون پیش واو نو، الظنو، نون زبر الف نا، الظنونا، الظنونا۔ اس کے بعد اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف زبر را، الرا زبر را، الرا، سین پیش واو سو، الرسو، لام زبر الف لا، الرسولا۔ اب یہ دیکھیں اس کا پارہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، سورہ نمبر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ چونکہ میں یہاں پہ رک رہا ہوں، وقف کر رہا ہوں، اس لیے اس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہاں پہ میں نہ رکتا تو پھر میں نے اس کو الرسولہ پڑھنا تھا۔ اب یہاں پہ چونکہ میں رک رہا ہوں اس لیے اس کو الرسولہ پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح ہی اس کو پڑھتے ہیں الف زبر سین، السین زبر سا، السا، با زیر یا بی، السبی، لام زبر الف لا، السبیلا۔ اس کے بعد قاف زبر قا، واو زبر وا، واو زبر الف وا، قوا، را زیر یا ری، قواری، را زبر الف را، قواری را۔ اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کیوں لمبا کر کے پڑھیں گے؟ کیونکہ اس کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انا، الف زبر آ، نون زبر الف نا، انا، اس کو اس طرح کر کے انا، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی آپ نے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ قانون ہے، قانون نمبر 2 قرآن پاک میں اس ایک کلمے یعنی سلاسیلا، یہاں پہ اگر ہم وقف کی بھی کر رہے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے، یا نہ بھی رکیں تو کہتا ہے کہ زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ یعنی آپ اس کو سلاسیلا پڑھ لیں یا سلاسیلا پڑھ لیں۔ صرف یہ ایک آیت ہے، یہ ایک حرف ہے جو سورۃ الدہر میں دیا گیا ہے، اور اس میں ہی صرف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو رک کے پڑھیں، وقف ملا کے پڑھیں، یا نہ لمبا کر کے پڑھیں یا نہ لمبا کر کے پڑھیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وصل کیا ہوتا ہے؟ ملا کے پڑھنا۔ جب ہم سلاسیلا جو لفظ ہے سلاسیلا، اس کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، لیکن جب ہم اس کو رک کے پڑھ رہے ہوں تو پھر ہماری مرضی ہے۔ یہ صرف ایک حرف پورے قرآن کریم میں، پھر ہماری مرضی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ یہ ایک بات ہے، بس یہ آپ یاد کر لیں، ایک صرف۔ اور آگے ہے قانون نمبر 3، ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ یہاں تو یہ 6 الفاظ تھے جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے کب الف کو پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے، اور کب نہیں پڑھنا اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ لیکن اس کے علاوہ باقی جہاں پہ بھی یہ زائد الف آ جائیں آپ نے ان کو نہیں پڑھنا۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ اس کا بھی پارہ نمبر اور سورہ نمبر 7 دی گئی ہے۔ الف زبر آ، فا زبر فا، آفا، حمزہ زیر نون، یہ نون اب چونکہ ساکن آ گیا اور نون ساکن کے ساتھ میم پہ شد ہے تو یہ حمزہ ساکن جو ہے یہ میم مشدد کے ساتھ جا کے ملے گا۔ الف زبر آ، فا زبر فا، آفا، حمزہ زیر میم ام، میم زبر الف ما، آفا ام ما، تا زبر تا، آفا ام ما تا۔ اس کے بعد اسی طرح آفا ام میتا، یہ بھی ہے آفا، الف زبر آ، فا زبر فا، آفا، حمزہ زیر میم ام، میم زیر تا مت، تا زبر تا، ام متا، آفا ام متا۔ اس کے بعد لام زبر لا، یہ والا یہ اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اس کو پڑھیں گے لام زبر لا، الف زیر ای، لا ای، لام زبر لام لل، لا ای لل، جیم زبر جا، لا ای لل جا، حا زیر یا حی، لا ای لل جحی، میم زیر می، لا ای لل جحیمی۔ اور اس کو ہم پڑھیں گے مالا، یہ مالا ای ہی، مالا ای ہی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔